تو یہ اس کے پیچھے کیا ویژن ہے اور کیوں آپ ایسا سوچتی ہیں؟ کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو امپاور نہیں کیا جا رہا اور کرنا چاہیے؟ جو ڈفرینٹلی ایبل خواتین ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر سکیں، کیونکہ محتاجی کسی بھی حالت میں ہو وہ اچھی نہیں ہوتی. دوست اچھے مل جائے اور امپلائر اچھے مل جائے تو آپ کی زندگی بنا دیتے ہیں اور زندگی سنوار دیتے ہیں. پروڈکٹیوٹی آف اے فیمیل انجینئر ہے دیٹ از فار بیٹر دین اے میل انجینئر. تو آپ جب مشکل سے گزرتے ہیں تو تبھی آپ کو اس مشکل کا حل پتہ چلتا ہے. ایک بھی اچھا انسان اور ایک بھی انسان کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں تو آئی تھنک آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جن کی لائف سے، جن کی سٹوری سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں نظیفہ فاطمہ صاحبہ، یہ بنیادی طور پہ تو ایک الیکٹریکل انجینئر ہیں، لیکن انہوں نے اس کے بعد اپنا MBA کیا اور MBA کے بعد یہ تقریباً 7-8 سالوں سے مارکیٹنگ کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں. تو ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے مارکیٹنگ کی فیلڈ میں کیوں آنا چاہا، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی اور ابھی کرنٹلی یہ کیا کیا کام کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک خواب ہے کہ یہ وومن امپاورمنٹ پہ بہت کام کر رہی ہے اور ان کا فوکس ہے کہ وومن ڈیولپمنٹ کو زیادہ سے زیادہ بہتر کیا جا سکے، کہ وہ بھی اپنا کام بھی کر سکیں، اپنے گھر کو بھی دیکھ سکیں اور زندگی کی جو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں ان میں ایکسیل کر سکیں. السلام علیکم نظیفہ فاطمہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آئی ایم ویری ویل. آپ کیسے ہیں؟ میم میں آغاز یہاں سے کروں گا. اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. کہ آپ نے ٹیچنگ بھی کی، اس کے بعد آپ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں بھی آئیں، اس سے پہلے آپ نے انجینئرنگ بھی کی، تو ایک بڑی ڈائیورسیفیکیشن ہے آپ کی لائف میں. تو آپ نے جب سٹارٹ کیا یعنی اپنے الیکٹریکل انجینئرنگ کے بعد، اس کے بعد کچھ عرصہ جاب کی اس فیلڈ میں یا پہلے ہی سوچا کہ کچھ اور کرنا چاہتی ہیں آپ؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ میں 1990 کی دہائی کے جو بچے ہوتے ہیں، سو وہ پیدائش ہے، سو وی کال آور سیلس ملینیلس. سو اس زمانے میں دو ہی پیشے ہوتے تھے، ایک یا تو ڈاکٹری یا ایک انجینئر. سو ہر ماں باپ کا یہ خواب ہوتا تھا کہ جی آپ کا بچہ یا تو ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے. ڈاکٹری میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتی تھی میں، سو اس لیے انجینئرنگ جو ہے وہ میرے حصے میں آئی اور 4 سال جیسے تیسے کر کے UET لاہور سے انجینئرنگ کر تو لی. کچھ پڑھنے کا خط تھا تو پھر الیکٹریکل انجینئرنگ میں داخلہ مل گیا، اس لیے وہ جو ٹاپ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں سے آپ نے انجینئرنگ بھی کر لی. لیکن ہوتا ہے نا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی آپ زندگی میں جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا پیشن اور آپ کی ڈگری اور آپ کا کریئر، یہ تینوں چیزیں الائن کرنی چاہیے. لیکن اگین کہیں نہ کہیں جیسے جیسے آپ زندگی گزارتے جاتے ہیں تو ہر تجربے کے ساتھ جو ہے وہ آپ سیکھتے ہیں کہ کیا کھویا، کیا پایا، کیا صحیح تھا، کیا غلط تھا. سو جب انجینئرنگ کی تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ کامسیٹس میں نے تقریباً 3 سال جو ہے وہ ٹیچنگ کا پڑھایا. ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ رہی کیونکہ میرے دونوں والدین جو ہیں وہ حالانکہ شعبے تھوڑے مختلف تھے بٹ ٹیچنگ کے شعبے سے ہی تعلق رکھتے تھے. والد جو ہیں وہ میرے ڈاکٹر ہیں لیکن انہوں نے بھی ٹیچنگ جو ہے اسی کو پریفرنس دی. اینڈ کہیں نہ کہیں ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہے کہ اس میں ان کو لگتا ہے کہ جی جو ٹیچنگ ہے وہ شاید ایک بڑا سیف آپشن ہے خواتین کے لیے. خیر آہستہ آہستہ جیسے سے ایکسپلور کیا تو پھر سمجھ میں آئی کہ نہیں، آئی ایم ناٹ جسٹ ہیئر فار ڈوئنگ دس پرٹیکولر کائنڈ آف جاب، اور اوبیسلی کچھ اور ایکسپلور کرنا چاہیے. اینڈ اگین آئی واز نیور دا کائنڈ آف پرسن کہ جو بہت ہارڈ کور انجینئرنگ کے اندر بہت زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے انٹرسٹ. اینڈ اگین انفارچونیٹلی پاکستان میں اس طرح سے ایکسپوئر بھی نہیں دیتے خواتین کو. آپ جب بھی کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں، ورکنگ کے لیے جاتے ہیں، تو ان کا فرسٹ پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ جی اس چونکہ یہ خاتون ہے، چونکہ یہ فیمیل ہے، تو آپ اس کو کوئی آفس اورینٹیڈ جاب دیں. اچھا اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ سائٹس پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپرچونیٹی اس طرح سے پرووائڈ نہیں کی جاتی. آپ کے گھر سے ہی 100 سوال شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ کون جائے گا، کتنے بجے واپس آئیں گے. موقع نہیں ملتا. تو خیر سم ہاؤ کرتے کراتے بیچ میں کچھ کریئر بریک آیا، دین آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ MBA. سو وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے جیسے آپ اپنے کریئر کے اندر ایکسل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خود کو بھی ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. سو ود ایوری اسٹیپ آئی لرنڈ کہ میرا کون سا ایسا اسکل ہے جس میں آئی ایکسل، اور کون سا ایسا اسکل ہے جو شاید اگر میں اس میں بہت محنت کر بھی لوں تو میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی. So with the passage of time, I find out کہ I'm a people's person. I am good at convincing. I'm good at communication. اگر مجھے کسی ایک مخصوص ٹاپک کے اوپر نالج حاصل ہے، مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے، تو مجھ میں اتنی پاور ہے کہ میں اگلے بندے تک اس کی نالج جو ہے وہ فراہم کر سکتی ہوں. So that is basically all sales and marketing. کہ جب آپ کو کوئی ایک پروڈکٹ ملتی ہے تو that is art of selling، کہ آپ اس کو کتنے اچھے طریقے سے اس چیز کی ضرورت اگلے بندے کو سمجھاتے ہیں اور کس طرح سمجھاتے ہیں، وہ مارکیٹنگ ہے. سو ود ایوری پروسیس آئی لرن ٹو نو کہ آئی تھنک یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر آئی کین ایکسیل اینڈ آئی کین.
تو میم مارکیٹنگ میں جب پھر آپ نے اپنی ڈگری کی اس کے بعد پھر اپنے کریئر کا آغاز دوبارہ سے کیسے کیا؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ڈگری میں نے مارکیٹنگ میں نہیں کی, مطلب جو MBA تھا دیٹ واز انجینئرنگ مینجمنٹ, بیکاز آبویسلی دیٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو انجینئرنگ. وہ دماغ میں ایک ہوتا ہے نا کہ اچھا یار اگر MBA کر لیا تو پھر یہ ڈگری ایگزیکٹلی یہ ڈگری تو ضائع ہو جائے گی اور یہ ہونی نہیں چاہیے. سو انجینئرنگ مینجمنٹ تھی, بٹ اگین چونکہ MBA بھی تھا تو کہیں نہ کہیں میں نے انٹرپرینورشپ سیکھی, پھر میں نے مارکیٹنگ سیکھی, پھر میں نے کوالٹی مینجمنٹ سیکھی. آبویسلی بہت ایکسل نہیں کیا لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑے تھوڑے چنک سیکھے. Then I happened to start a job as a project engineer in a solar industry. اس زمانے میں بالکل سولر نیا نیا آیا تھا پاکستان میں. It was a very first firm جس نے different projects وغیرہ working رہے تھے, and I think that was a game changer for me. سو میں ہائر ایز اے پروجیکٹ انجینئر ہوئی, ٹھیک ہے, بٹ اس سارے پروسیس کے اندر وہی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو دوست اچھے مل جائے اور امپلائر اچھے مل جائے تو آپ کی زندگی بنا دیتے ہیں اور زندگی سنوار دیتے ہیں. سو آئی واز لکی انف کہ اس ٹائم پہ جو میرے امپلائرس تھے انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح گائڈ کیا. دے ہیپن ٹو بی مائی مینٹور آلسو, اور پھر انہوں نے میری اسٹرینتھس پہ کام کیا. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک کام مجھے نہیں آتا تو اس کے اوپر جو جنرلی ہمارے ذہنوں میں کارپوریٹ کا کلچر ہوتا ہے کہ جی آپ کو سپریس کرتے ہیں, آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے, تو الحمدللہ میرے ساتھ اس طرح کا سیناریو نہیں تھا. اینڈ دین دے ورکڈ آن مائی اسٹرینتھس. میں نے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ کافی سارا کام کیا, حالانکہ HR سے میرا ڈائریکٹلی تعلق نہیں تھا, بٹ اگین آئی ایکسپلورڈ ویریس سیگمنٹس آف HR, امپلائیز کے اندر کس طرح سے آپ چیزوں کو ٹیم بلڈ اور اس طرح کی ورکنگ کرتے ہیں. سو وہاں سے کرتے کرتے آئی ایکسپلورڈ کہ واٹ آر مائی اسٹرینتھس. آئی ایکسپیریمنٹڈ, ایونٹس آرگنائز کیے, مارکیٹنگ کی چیزیں کی, اینڈ دین فائنلی ون فائن ڈے آئی ڈیسائڈیڈ کہ یس دیٹ از اے ڈپارٹمنٹ ان وچ آئی وانٹ ٹو ورک. میم وومن امپاورمنٹ کو آپ بہت زیادہ جو ہے نا اس میں انٹرسٹ بھی لیتی ہیں اور آپ کی کوشش ہے کہ ان کو امپاور کیا جائے, تو یہ اس کے پیچھے کیا ویژن ہے اور کیوں آپ ایسا سوچتی ہیں, کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو امپاور نہیں کیا جا رہا اور کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیے, کافی حد تک حالات ویسے کچھ بہتر بھی ہوئے ہیں. میں بالکل ایسا نہیں کہوں گی کہ اب آج کل ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہی دیر از اے ڈپریشن کہ بالکل خواتین امپاورڈ. آبویسلی آئی ایم امپاورڈ, سو آئی ایم سٹنگ ہیئر, اور مجھے بہت امپاور کرنے میں بہت سارے لوگوں کا کردار ہے. میرے ہسبینڈ کا ہے, میرے والد کا ہے, میرے جو کولیگز ہیں ان کا ہے. سو لیکن اسٹل جو ایک وہ فریز ہے نا کہ دنیا کی آبادی 50-50% ہے, ٹھیک ہے, تو 50% مرد حضرات کو ہر چیز کرنے کی اجازت ہے, اور جو باقی 50% خواتین ہیں ان کو ہر چیز کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے اندر ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہیں, اس کے اندر ڈفرینٹ سچویشن ہیں. میں آپ کو وہی ایگزامپل دوں گی جیسے میں نے آپ کو اپنی ایگزامپل دی کہ ایک سائٹ پہ جانے کے لیے آئی ہیڈ ٹو پاس اے لاٹ آف اسٹیپس اینڈ فلٹرس, اور کہیں نہ کہیں مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ میری ہی حفاظت یا میری ہی بہتری کے لیے ہیں. بٹ اگین وائی exactly are these checks for, and why they are not for a male person or a male member? So I think میرے حساب سے کہ جب تک ہم یہ جو چیکس اور فلٹرز دونوں میل اور فیمیل کے لیے یکساں نہیں ہوں گے, ایک جیسے نہیں ہوں گے, ایک طرح کی اپرچونیٹیز اور ایک طرح کے کرائٹیریاز نہیں ہوں گے, تو تب تک میری ڈیفینیشن میں میں نہیں سمجھتی ایگزیکٹلی کہ وومن امپاورمنٹ جو ہے. لیکن اگین بہت سارے اسٹیپس اور ورکنگ ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے ابھی, کیونکہ جو پرسنٹیج فیمیل انجینئرس کی ہے اگر آج سے 10 سال پہلے دیکھی جائے تو آئی تھنک اٹ ہیز شوٹن اپ ٹو 40-50%. خواتین بہت زیادہ اس شعبے میں آ بھی رہی ہیں اور کام کرنا بھی چاہتی ہیں. پرسنلی میں اپنی آرگنائزیشن کے اندر بہت ساری خواتین کو ہائر کرتی ہوں, انجینئر خواتین کو ہائر کرتی ہوں, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی, سیلس ڈپارٹمنٹ میں بھی اور پروجیکٹس ڈپارٹمنٹ میں بھی. اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ وہ سائٹس پہ بھی جاتی ہیں اور وہ سائٹس کو وزٹ بھی کرتی ہیں. اور آئی تھنک ان ایوری ڈپارٹمنٹ آئی وڈ سے کہ جو پروڈکٹیوٹی آف اے فیمیل انجینئر ہے دیٹ از فار بیٹر دین اے میل انجینئر. سو کہیں نہ کہیں اگر آپ کوئی ایک بھی اچھا انسان اور ایک بھی انسان کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں تو آئی تھنک آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی کرنٹلی جیسے آپ نے بتایا تو آپ اپنے ادارے کے ذریعے خواتین کو پروموٹ کر رہی ہیں, لیکن آپ فیوچر میں اس سے ریلیٹڈ کوئی ایسا آپ کا گول ہے, کوئی خواب ہے جو آپ نے دیکھا ہو جو آپ اچیو کرنا چاہتی ہیں, وہ کیا ہے؟ اچھا, جب ہم آہستہ آہستہ جب زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں تو بچپن میں تو ہم شاید اپنے ماں باپ کا ویژن لے کے چل رہے ہوتے ہیں, پھر کچھ عرصے بعد جب آپ اسکول کالج میں جاتے ہیں تو آپ اپنے اساتذہ کا ویژن لے کے چلتے ہیں. لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں اور پھر آپ کو ڈفرینٹ طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں تو پھر آپ کا اپنا ویژن بھی کہیں نہ کہیں بننا شروع ہوتا ہے. جتنا میں نے انوائرمنٹ سے اور جگہوں سے سیکھا ہے کہ ایک نارمل انسان میں اور ایک آئی ووڈ ناٹ سے اسپیشل بٹ ڈفرینٹلی ایبلڈ انسان میں بہت فرق ہوتا ہے.
سو ایک کہیں نہ کہیں میرا یہ خواب ضرور ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے سے وابستہ جتنی آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی اس چیز کی توفیق دے کہ ہم جو ڈفرینٹلی ایبل خواتین ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر سکیں. کیونکہ محتاجی کسی بھی حالت میں ہو وہ اچھی نہیں ہوتی, اور اگر انسان جو ہے وہ خود مختار ہو اور وہ کم از کم اپنے لیے 2 یا 1 وقت کی روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا اور بہت جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں, صرف نیسیسٹیز آف لائف ہی اگر اپنے لیے پوری کر لے اپنی کمائی سے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں جینے کا مزہ ہی اور ہے. تو کچھ آرگنائزیشن کے ساتھ آئی ایم آلریڈی ورکنگ آلسو, لیکن اگین ابھی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اینڈ ہماری جو گورنمنٹ ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں, آبویسلی بہت سارے ادارے ہیں, USAID ہے, UN ہے, برٹش کاؤنسل ہے, یہ اپنی اپنی مد میں کہیں نہ کہیں وومن امپاورمنٹ اور ساری چیزوں پہ کام ضرور کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اگین میرا خیال ہے کہ جہاں اگر 100% کام ہو رہا ہے تو اس کو 200% کر دیں تو چیزیں شاید زیادہ جلدی بہتر ہو جائیں. میم کون سے ایسے اسکلز ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ جو ابھی اسٹوڈنٹس گریجویشن کر رہی ہیں یا ماسٹرس کر رہی ہیں ان کے پاس وہ اسکلز لازمی ہونے چاہیے, اور کس کس فیلڈ میں ان کو مطلب زیادہ دیکھنا چاہیے کہ ان فیلڈس کو اگر ہم چوز کریں تو ہم زیادہ ایکسیل کر سکتی ہیں؟ جیسے ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ HR کی فیلڈ میں جو ہے وہ فیمیلز زیادہ ایکسیل کرتی ہیں, اس طرح آپ بتائیے گا. اچھا, پہلے تو میرا سب سے بڑا اختلاف اس چیز سے ہے نا کہ یو کین ناٹ اسپیسیفائی اے اسکل ٹو اینی جینڈر. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی HR کی فیلڈ ہے یا مارکیٹنگ کی فیلڈ ہے تو خواتین کو دے دیں اور انجینئرنگ ہے تو خواتین کو نہ دیں. نہیں, یہ تو ٹوٹلی اٹ از ناٹ اے کویشچن فار می. سیکنڈلی ایک یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ دیکھا دیکھی کا بہت جو ہے وہ کام جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی اچھا اگر وہ انجینئر بن رہا ہے تو میں بھی, جیسے آج کل IT کا بوم ہے, آپ جس سے پوچھیں گے ہی اور شی از ڈوئنگ اینی تھنگ ان IT irrespective آف دا فیکٹ کہ اس کو کوڈنگ کی الف بے بھی آتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, سو آپ کو سب سے پہلے جو بھی کریئر یا جو بھی اسکل ہے اس کے میکینزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آگے 5 سال میں آپ اس چیز کو ایکسل کر پائیں گے, آپ اس کے آپ اس کے ٹاپ لیول پہ پہنچ پائیں گے. اگر نہیں تو پھر آبویسلی آپ کو اپنی سوچ سمجھ اور اپنے پیشن کے حساب سے آپ کو اس چیز کو مولڈ کرنے کی ضرورت ہے. سو آج کل کا جو دور ہے, میں ہمیشہ بچوں کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ تو ایک آئیڈیل دور میں رہ رہے ہیں جہاں ایوری تھنگ از اویلیبل آن اے کلک. ٹھیک ہے, ہر چیز ڈیجیٹائزڈ ہے, آپ کے پاس YouTube ہے جس کے اوپر بیش بہا کورسز ہیں, اینڈ یو کین لرن ایچ اینڈ ایوری تھنگ جسٹ اف یو وانٹ. تو اسکلز جو ہیں آپ کے بولنے سے لے کے آپ کے لکھنے سے لے کے, بھلے چیٹ GPT کا دور ہے لیکن چیٹ GPT کو اتنا استعمال نہ کریں کہ یہاں جو ہے نا آپ کا دماغ بند ہو جائے. ٹھیک ہے, اور وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے اندر کے ببلو کو جگا کے رکھا کریں, کیونکہ جس دن اندر کا ببلو سو جائے گا تو پھر اس دن آپ کی زندگی اور آپ کا پیشن ختم ہو جائے گا. سو پک 2 or 3 اسکلز. آپ کو پینٹنگ کا شوق ہے, ڈو اٹ. ٹھیک ہے, یو کین اوپن این آن لائن بزنس فار دیٹ. اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے, کانٹینٹ رائٹنگ کے بیش بہا پلیٹ فارمز ہیں جو آپ ورکنگ کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے یو کین گو ان ٹو گرافک ڈیزائننگ. انجینئرنگ کے لیے آٹو کیڈ ہے, سولر کا اتنا کام ہے. آپ کسی بھی فیلڈ کو پکڑیں, صرف اپنا پیشن اور اپنا اسکل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو. میم آپ کی لائف میں تھرو آؤٹ ظاہر ہے کہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ بینگ اے وومن آپ نے کافی مشکلات بھی دیکھیں, تو آپ کا پیشن یعنی کس نے بڑھایا, آپ کی انسپریشن کون لوگ رہے؟ اچھا دیکھیں, میرا خیال ہے کہ میں نے شاید اگر اپنی جب UET کے زمانے میں اگر میں تھوڑی زیادہ محنت کر لیتی خود پہ, سو مے بی آئی ووڈ ہیو بین اے فیو اسٹیپس اہیڈ فرام ناؤ. لیکن اگین وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک کوئی نہ کوئی پیٹرن رکھا ہوتا ہے زندگی کے اندر جس کے اندر آپ نے ایکسل کرنا ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے بھی مشکل کا لفظ استعمال کیا, تو اب آگے سمجھ آیا کہ وہ جو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بار بار لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب مشکل سے گزرتے ہیں تو تبھی آپ کو اس مشکل کا حل پتہ چلتا ہے, اور تبھی آپ کو ان چیزوں کی قدر ہوتی ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کے ارد گرد تھیں اور آپ کو نہیں تھی. سو مشکل جو ہے اس سے جب آپ ایک دفعہ گزر لیتے ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں راہیں نظر بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر آپ دوسرے لوگوں کے لیے ان چیزوں کو ہموار بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میم آنے والے وقت میں آپ کیا دیکھتی ہیں, جیسے آج کل یوتھ کافی زیادہ مایوس ہے اپنی جابس کو لے کے, کریئر کو لے کے, اور جیسے آپ نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ IT کی جو بھی فیلڈ ملتی ہے, کوئی شارٹ کورس ملتا ہے, لوگ فوراً اسے کرنے کے لیے ایون کہ بات ہی یہ ہوتی ہے کہ آج کل اسکوپ کس چیز کا, کس فیلڈ کا ہے, تو ان کی جو ایک انسرٹینٹی ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, ان کو کیسے گائڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, انسرٹینٹی ختم کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس وہ جو ایکسائٹمنٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ کیسے رہے گا. اگر مجھے یہ پتا ہو کہ کل میرے ساتھ
کل کے دن میں کیا ہونا ہے. تو واٹ از دا ایکسائٹمنٹ, واٹ از ٹو لک فارورڈ فار دا فیوچر. اسی لیے کہتے ہیں کہ پریزنٹ میں جینا سیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, جو پاسٹ کی آپ کی ناکامیاں ہیں ان کو بھلا دینا چاہیے, اور فیوچر کے لیے ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ جی آپ محنت کریں گے تو آپ کو اس کا پھل ملے گا. سو کیپ یور سیلف ایکوپڈ. جہاں تک بات آپ نے مایوسی کی, اٹ از ویری رائٹ کہ آج کل جو آبویسلی پاکستان کی ایک اوور آل سچویشن ہے, اکنامک کرائسس اینڈ ایوری تھنگ, لیکن اگین کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ آل بزنسز آر آلسو ڈوئنگ ویل. ایسا نہیں ہے کہ بزنسز بالکل بند ہو گئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کھانا نہیں مل رہا, اور ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی گاڑیاں نہیں چلا رہے. تو مے بی شاید ہم پاکستان میں ہیں اور ہم کسی اور ملک میں نہیں ہیں تو ہمیں اس ملک کے چیلنجز نہیں پتا. جو ایکسپیرٹس بھی ہیں, جو لوگ یہاں سے گئے ہیں, دے آر ڈیفینیٹلی فیسنگ their kind of challenges and their kind of problems, اور آپ کو ہر مشکل کا حل ڈھونڈنا ہے. ہاں کوئی آپ کو آ کے بٹھا کے یہ نہیں کہے گا کہ جی یہ لیں, that is the solution to your problem. You have to stand up and you have to work for it. آپ جب تک اس کو ایکسپلور نہیں کریں گے, آپ جب تک اس کے لیے کام نہیں کریں گے تو آپ کو اس کا پھل کبھی نہیں ملے گا. میم قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں obviously it is a very good working, اسی لیے آج میں یہاں پہ ہوں بھی for the session and related working. اور جیسے میں نے شروع میں ذکر بھی کیا کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تعلق جو ہے وہ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے بھی رہا. سو اس میں کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ he has always been you can say an indirect mentor for me, کیونکہ ابھی تک مجھے ڈائریکٹلی ان سے ملاقات کا موقع تو نہیں ملا, لیکن میں نے ان کے بہت سارے لیکچرز اور ورکنگ اور ورک شاپس وغیرہ دیکھی ہیں, اینڈ کہیں نہ کہیں اپنے بولنے میں اور اپنے ڈلیوری کے میتھڈ کے اندر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میں نے ان سے سیکھا ہے. سو اٹ از اے ویری گڈ ورکنگ دیٹ از گوئنگ آن. بہت بہت شکریہ نظیفہ فاطمہ صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی, اور بڑا ایک اچھا میسج تھا ان کا کہ کسی بھی فیلڈ کو ہم خواتین کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے, کہ وہ صرف محدود نہیں ان کو کیا جا سکتا, ان کے ٹیلنٹ کو کس طرف وہ اسی فیلڈ میں جا سکتی ہیں, یہی کام کر سکتی ہیں, بلکہ وہ جو بھی ان کی اسٹرینتھس ہیں, جو بھی ان کی کیپیسٹیز ہیں, وہ اس میں کسی بھی فیلڈ میں جا کے بہت اچھا پرفارم کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے کہ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.